بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشف ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ 6 ہجری میں مسلمان اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جگا سکے تھے۔ ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرہ کا تھا، اس لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، صرف تلواریں ساتھ ہوں اور وہ بھی نیام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر ان جان راستوں پر ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مکان پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت لی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو عثمان رضی اللہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ کی طرف سے بھی بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سال بن عمرو کو بھی اصلاح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس نے خاصی طویل گفتگو کی، تاہم صلاح ہو گئی۔ اس بیعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا اور جو صدقہ خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا۔ سورۃ الفتح آیت 18۔ اس بیعت کو اس لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سہل ابن عمرو کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل ہیں۔ مسلمان اس سال عمرے کے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں گے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔
عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے۔ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھی اور معاہدہ باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ کی قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کے طالب ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سہل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا۔ یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا۔ اگرچہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے فتح مبین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں عرب کے باہر کے قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بگائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ مکہ مکرمہ کی فتح گویا پورے عرب کی فتح تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ کی فتح مبین کی بشارت پوری ہو کر رہی۔ سامعین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔